अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की इस्लामियात है, सबक है अंदाज़े तरबियत। अंदाज़े तरबियत कहते हैं किसी की शख्सियत, उसके इखलाक, उसकी सलाहियतों को, उसके किरदार को संवारने का तरीका या ढंग। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। जवाब है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजा। जवाब है यमन। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन में सवाल पूछने पर फरमाया। जवाब है तुमने क्या तैयारी की है। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त से हाथ चूमे। जवाब है मज़दूरी करने वाले के। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के हवाले से हर काम और मामले में एहतमाम फरमाते थे। जवाब है तदरीज का। तदरीज कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मरहलावार, यानी इंग्लिश में हम कहेंगे स्टेप बाय स्टेप। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब के जज्बात और एहसासात के साथ उसके मिजाज और नफ्सियात का किस तरह ख्याल रखते थे। मिसाल देकर वाज़िया करें। सबक का दूसरा सफ़ा है, पेज नंबर 77। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातिब के जज्बात और एहसासात के साथ उसके मिजाज और नफ्सियात का भी लिहाज फरमाते थे। मुखातिब कहते हैं जिससे गुफ्तगू की जारी हो। एक मर्तबा एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी। इसके बाद नीचे से हम लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देने के बजाय खुद सवाल करते हैं, तूने इस दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। इस सवाल के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हकीकत ज़हन नशीन कराई कि असल मसला ये नहीं कि क़यामत कब आएगी, बल्कि असल मसला तो ये है कि क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी की है। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह व तरबियत के लिए किस तरह गुफ्तगू फरमाते थे। सबक के दूसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है। इस्लाह और तरबियत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा लंबे और तवील वाज़ व नसीहत से गुरेज फरमाते थे। वाज़ कहते हैं नेकी और अच्छे कामों की तरफ रुग़बत दिलाने वाली बातें, यानी शौक़ और दिलचस्पी दिलाने वाली बातें। नसीहत कहते हैं भलाई की बात बताना, अच्छा मशवरा देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हैरत अंगेज़ इजाज़ था, यानी हैरत अंगेज़ कारनामा था या कमाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बड़ी बातों को मुख्तसर से जुमलों में बयान कर देते थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामे कलामात की ख़ुसूसी सिफ़त अता की थी। जामे कलामात यानी बात को मुख्तसर लेकिन बामायनी और हिकमत से भरपूर तरह से बयान करना। सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की किस तरह हौसला अफजाई फरमाते थे। मिसाल देकर वाज़िया करें। सबक के दूसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात मौके की मुनासबत से करते थे। अच्छे काम पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तारीफ़ करते और उनकी हौसला अफजाई फरमाते। एक बार एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी हथेलियों पर निशानात पड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ्त की, यानी वजह पूछी, तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मज़दूर आदमी हूँ और सख्त मेहनत की वजह से ये निशानात पड़ गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनी तो शफ़क़त फरमाते हुए उसके हाथ चूम लिए। ऐसे इक़दामात से मुखातिब के दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। मुखातिब कहते हैं जिससे बात की जा रही हो, गुफ्तगू की जा रही हो, जिससे ना सिर्फ वो बात कबूल करने पर आमादा होता है बल्कि वो हर हाल में उस पर गामज़न भी रहता है। गामज़न रहना यानी रवां दवां रहना, उस पर चलते रहना। तफसीली सवाल देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत पर जामे नोट तहरीर करें। जवाब है इसका। पहली हेडिंग हम बनाएंगे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की तरबियत।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اچھے انداز سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت کے اوصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہیں۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، سمجھداری کو، اور بصیرت کہتے ہیں گہری سوچ سمجھ کو، یعنی معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی استعداد اور صلاحیت کو سامنے رکھتے۔ استعداد کہتے ہیں صلاحیت کو، قابلیت کو، اہلیت کو۔ بے محل گفتگو نہ فرماتے۔ بے محل یعنی وہ بات چیت جو موقع یا وقت کے مطابق نہ ہو۔ موقع محل کا خصوصی لحاظ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی غلطی پر اس کا سرعام نام لے کر یا بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے۔ سرعام کہتے ہیں اعلانیہ طور پر، یعنی سب کے سامنے، بلکہ نام لیے بغیر عمومی انداز میں نصیحت فرما دیتے۔ انتہائی نرمی اور محبت کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرمی اور نہایت محبت کے انداز میں سمجھاتے تاکہ مخاطب حق کی بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ایک دیہاتی نے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ڈول طلب فرمایا اور مسجد کو پاک کر دیا۔ اس شخص نے دین کی سمجھ آ جانے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اٹھ کر آئے، مجھے نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بس یہ فرمایا کہ یہ مسجد ایسی جگہ ہے، اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا۔ اصلاح و تربیت۔ اصلاح و تربیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ لمبے اور طویل وعظ و نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ وعظ کہتے ہیں نیکی اور اچھے کاموں کی طرف رغبت دلانا، یعنی شوق اور دلچسپی پیدا کرنا۔ نصیحت کہتے ہیں بھلائی کی بات بتانا یا اچھا مشورہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو مختصر سے جملوں میں بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات کی خصوصی صفت عطا کی تھی۔ جامع کلمات یعنی بات کو مختصر بیان کرنا، لیکن بات جو ہے وہ بامعنی اور حکمت سے بھرپور ہو۔ مزاج اور نفسیات کا لحاظ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کے مزاج اور نفسیات کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دینے کے بجائے خود سوال کرتے ہیں کہ تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس سوال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حقیقت ذہن نشین کرائی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حوصلہ افزائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے کام پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک دفعہ ایک شخص سے ملاقات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہتھیلیوں پر نشانات دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مزدور ہوں اور سخت محنت کی وجہ سے یہ نشان پڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو شفقت فرماتے ہوئے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ایسے اقدامات سے مخاطب کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ نہ صرف آپ کی بات قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے بلکہ اس پر گامزن بھی رہتا ہے۔ ہر معاملے میں تدریج کا اہتمام۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام اور ہر معاملے میں تدریج کا اہتمام فرماتے تھے۔ زیر تربیت افراد کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھی طرح سے تجزیہ کر کے ایک خامی کو دور کرتے اور ایک خوبی کو پروان چڑھاتے۔ مخاطب کی صلاحیت اور طاقت کے مطابق اسے احکام اسلامی کا پابند بناتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، تم پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ جب وہ یہ مان لیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ حاصل بحث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے سے ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا اور پوری انسانیت کو امن و سکون کی دولت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں والدین، اساتذہ کرام اور علماء کرام کے لیے رہنما اصول موجود ہیں جن سے وہ نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور ان کو معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنا سکتے ہیں۔